ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس محنت میں لگنا اپنی اصلاح کی غرض سے ہے. ہم اس لیے اس محنت میں لگنا چاہتے ہیں اور امت کو اس محنت میں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، امت کی بھی اصلاح ہو جائے. لیکن نیت کسی کام کے لیے ضروری ہوتی ہے. نماز سے پہلے نماز کی نیت، وضو سے پہلے وضو کی نیت، روزے سے پہلے روزے کی نیت، حج عمرے سے پہلے حج عمرے کی نیت، زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کی نیت. تو ہر کام میں نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. تو دعوت کی اس محنت میں بھی نیت پہلے ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ عمل تلاش کرو. 4 لفظ، وجہ عمل تلاش کرو کہ کیوں کر رہے ہو یہ کام، عمل کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے اس عمل پر کھڑا کیا ہے، اسے تلاش کرو. نیت بہت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے. جیسے چڑیا مشکل سے ہاتھ آتی ہے، ذرا سی غفلت سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے وہ اڑ جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام کر رہے ہو اس کی کوئی وجہ ہے، کس چیز نے اس عمل پر تمہیں کھڑا کیا ہے، اٹھایا ہے اس عمل پر، اسے تلاش کرو. تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے، وجہ عمل تلاش کرو. ذرا ایک مرتبہ کہیے، 4 لفظ، لیکن یہی نیت ہے کہ عمل کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت پر بڑا زور دیا کرتے تھے کہ آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اور نیت یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. دل و دماغ، دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا بول رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے، دماغ کیا چاہ رہا ہے، یہ اس اندر کی کیفیت کا نام ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ جواب دیں تو آپ کی نیت ہوئی، میری نیت کہاں ہوئی. کوئی کسی سے پوچھے اور اسے جواب ملے تو وہ جواب دینے والے کی نیت ہے، پوچھنے والے کی نیت نہیں ہے. وہ تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا، اندر سے نکالنا پڑے گا کہ دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے. جو دل بول رہا ہے، جو دماغ سوچ رہا ہے، وہ اس کا نام نیت ہے. کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ان کی نیت بتاتی ہیں، ان کی نیت بتاتی ہیں. کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری یہ مزدوری قبول کر لے. ربنا تقبل منا، تیرے مزدور ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری یہ مزدوری تو قبول کر لے. تقبل منا، ہم سے قبول کر لے ہماری مزدوری. انک انت السمیع العلیم، تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں. بڑا سننے والا ہے، تو سن رہا ہے. علیم، اور صرف تو سنتا ہی نہیں ہے، دل کے اندر کے اس جذبے کو جانتا ہے جس جذبے نے ہمیں اس مزدوری پر لگایا ہے. تو بھائیو، یہ محنت. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے. حضرت کا معمول تھا، پہلے روانگی کی ہدایت دینے والا روانگی کی ہدایت دیتا، اور اس کے بعد حضرت آخر میں چند نصیحتیں ارشاد فرما کر دعا کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں. تو اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے. جو روانگی کا بیان کر رہا تھا وہ حضرت کو دیکھ کے چپ ہو گیا. تو حضرت نے بیٹھ کر بات شروع کرنے کے بجائے حضرت نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ یہ سب روانگی کی جماعتیں تھیں جن کو روانہ کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کوئی 3 چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کم و بیش وقت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تو ادب کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، خاموش رہے. تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. کام کی شکل ایسی ہے کہ دوسرے تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والا بھی کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں. کام کی شکل ایسی ہے، گشتیں کرنا، لوگوں کو مسجد میں لانا، ان کو ایمان آخرت کی باتیں ان سے کرنا. تو کام کی ظاہری شکل ایسی ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کام کرنے والے کو بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں. حالانکہ جدوجہد کرنے والے کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے. جو محنت کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے. جن میں کر رہا ہے، جن میں جدوجہد کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ تو اللہ چاہے ہدایت دیں چاہے نہ دیں، اور جب چاہیں دیں، جلدی دیں، دیر سے دیں، وہ اس کا آیا ہو نہ آیا ہو ابھی. تو جن میں کام کر رہا ہے ان کے لیے وعدہ نہیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ نیت پر اجر، نیت پر ثمرہ ہے، نیت پر ثمرہ ہے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نیت دوسروں کی ان کا وعدہ نہیں. محنت کرنے والے کے لیے وعدہ ہے، اپنی نیت نہیں کی. جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں. جن کی نیت کی ہے ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، وہ تو اللہ کے علم ہے کب دے گی. لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ نیت کرے اس کی. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں. تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. اپنے اس محنت کرنے والے قربانی دینے کے لیے وعدہ تھا، لیکن اس نے اپنی نیت نہیں کی. دوسروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، ان کی نیت کر لی.
تو جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت بنانی ہے، نیت بنانی ہے۔ نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے۔ تو ہم اس محنت پہ اس لیے لگے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں، کہ ہمیں نیت بنانی پڑے گی۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ اللہ کے رسول کو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ ان کو سناتا ہے وہ وہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ پہنچاتا ہے۔ تو تربیت کہتے ہیں، خلاصہ تربیت کا یہ ہے، میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ جو آدمی کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کروں جو محبوب کو پسند ہے، وہ نہ کروں جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کو جو کچھ پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہم چاہتے ہیں۔ یہی اصلاح ہے، یہی تربیت ہے۔ کیا اس محنت کے، قربانی کے، جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی قربانی دے رہے ہیں، جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے۔ جو کچھ اسے اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اس کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اور اس محنت میں، اس کام میں تربیت کا بڑا سامان ہے، تربیت کا بڑا سامان ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار ہوئے اور جماعتوں میں نکلے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار کیے اور جماعتوں میں اور تبلیغ میں حصہ لیا۔ یہ دو ان میں بڑے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مشہور ہے علیمیہ کے نام سے، تو وہ ندوے میں تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب ندوے میں حدیث پڑھاتے تھے۔ علیمیہ تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے ندوے میں۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب ایک مرتبہ جماعت لے کے چلے اور کام کرتے ہوئے مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ جو روانگی کی ہدایات دی جاتی تھی ان جماعتوں کو کہ کیسے وقت گزارنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، بستی میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے رہنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، گشتیں کیسے کرنی ہے، یہ ساری ہدایات انشاءاللہ جو کل فجر کے بعد ہوں گی نا کہ جماعتوں میں نکل کر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ بالکل ابتدا تھی
تو یہ ساری باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، نہیں لگتی تھی. تو میں نے ان کو ترتیب وار لکھ لیا تھا، ترتیب کے ساتھ روانگی کی ہدایات کو میں نے لکھ لیا تھا، اور وہ 40 نمبر تک پہنچی تھی. ایک امیر کی اطاعت کرنا، مشورے سے کام کرنا، مسجد میں ایسے رہنا. تو یہ ساری ہدایات عالم تھے، بڑے علماء کو پڑھاتے تھے، تو وہ انہوں نے ترتیب وار وہ ہدایات لکھ لی تھی، وہ 40 تک پہنچی تھی. اور مولانا فرماتے تھے کہ اس کو میں اندر کی جیب میں رکھتا تھا، دل سے قریب، اور جب تک ان کو اٹھا کر دیکھتا رہتا تھا کہ کام ان ہدایات کی روشنی میں ہو. تو میں اس کو اٹھا کر جب تک دیکھتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ میں جماعت لے کے چلا اور کام کرتے کرتے ہم پہنچے رائے پور میں ہوتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بزرگوں میں تھے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب کے بھی وہ پیر تھے. حاجی صاحب انہی سے بیعت تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب. تو فرمانے لگے کہ میں کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا، اور رائے پور پہنچ کر جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے ان کی مجلس میں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجلس تھی، جیسے یہ مجلس ہے. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا کہ جب مجلس ختم ہوگی تو میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا، ملاقات کروں گا. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا. حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی، اور پہلے سے پہچانتے تھے حضرت کہ حضرت نے ہی ان دونوں بزرگوں کو متوجہ کیا تھا مولانا الیاس صاحب کی طرف، اور انہی کی توجہ دلانے سے یہ دونوں بزرگ مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے تھے. تو حضرت کی نگاہ پڑی. نگاہ پڑتے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو مولانا سارا مطلب سمجھ گئے کہ پہلے سے معمول یہ تھا کہ خط لکھتے تھے کہ میں فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ادھر سے جواب آتا تو پھر میں جاتا تھا. اب نہ ادھر سے خط گیا نہ ادھر سے جواب آیا. تو یہ کوئی ایمرجنسی پیش آئی کیا کہ ایک دم سے آپ آ گئے ہیں؟ نہ پہلے سے کوئی خط اطلاع، نہ یہاں سے کوئی اجازت. یہ آداب ہوتے تھے. تو کیسی ایمرجنسی پیش آ گئی کہ ایک دم سے آ گئے ہیں؟ تو حضرت پورا مطلب سمجھ گئے، مولانا منظور صاحب پورا مطلب سمجھ گئے. تو عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. ابتدائی زمانہ تھا تبلیغ کا، لوگوں کو بہت ساری اشکالات تھے، اور وہ اشکالات لوگوں نے حضرت سے بھی کہہ رکھے تھے. بہت سے اشکالات کہ مسجدوں میں جاتے ہیں اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے، وہاں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے. اور ہوتے جاہل ہیں، کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے اشکالات جو جماعتوں کے بارے میں، ابتدا کا زمانہ تھا، بالکل ابتدا تھی. تو وہ لوگوں نے حضرت کو شکایتیں کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں. حضرت کو وہ شکایتیں یاد آ گئیں. اس میں مولانا منظور صاحب آ گئے. یہ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں، جب مولانا نے یہ کہا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے وہ ساری شکایتیں تھی
کہ मस्जिदों में ठहरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सराया बनाया है और बयानात करते हैं। तो वो सारी शिकायत पीछे थी जहन में कि मौलवी साहब ये लोग जमातों में निकल कर क्या करते हैं। तो मौलाना मंजूर साहब ने जवाब दिया कि हजरत जब ये निकलते हैं तो इनको कुछ हिदायत दी जाती हैं, वो जमात में निकलकर उन हिदायत पर अमल करते हैं। आलिम का जवाब आलिमाना, कि बुजुर्गों के सामने लंबी बात नहीं की जाती और इतनी मुख्तसर भी नहीं कि मतलब ही समझ में ना आए। तो मौलाना ने अर्ज किया कि हजरत जब ये निकलते हैं तो इनको कुछ हिदायत दी जाती है, वो निकलकर उन हिदायत पर अमल करते हैं। तो हजरत ने पूछा कि मौलवी साहब वो क्या हिदायत दी जाती हैं जिन पर ये अमल करते हैं। तो मौलाना कहने लगे कि मुझे मौका मिल गया कि अब मैं हजरत से पूरी बात करूं। चुनाचे मैंने जेब में से वो पर्चा निकाला और पर्चा निकाल कर मैंने वो जो मुरत्तब शुदा पर्चा था हिदायत का, वो मैंने जो खुद उन्होंने मुरत्तब किया था, तो वो मैंने नंबरवार पढ़ना शुरू किया। एक एक करके मैं पढ़ने लगा। मैं 13 नंबर तक पहुंचा था। अभी कितने बाकी हैं? अभी वो मुरत्तब पर्चे में 27 बाकी हैं। मैं 13 नंबर तक पहुंचा था और मैं पर्चा देखकर पढ़ रहा था ताकि बात वह मुरत्तब की हुई चीज है, कोई ज्यादा ना हो कुछ कम ना हो। तो मैं पर्चा देखकर पढ़ रहा था। मेरे कानों में हजरत की आवाज आई कि मौलवी साहब बस है, मौलवी साहब बस है। 3 मरतबा फरमाया मौलवी साहब बस है। मैं चुप हो गया। हजरत फरमाने लगे कि मौलवी साहब अगर ये ऐसा ही करते हैं जैसे इनको हिदायत दी गई है तो इनके वली अल्लाह बन जाने में कोई शुबा नहीं है। अभी तो 13 ही सुनाई थी। तो हजरत ने फरमाया कि मौलवी साहब अगर ये ऐसे ही करते हैं जैसे इनको हिदायत दी गई है तो इनके वली अल्लाह बन जाने में कोई शुबा नहीं है। बात खत्म हो गई, मजलिस भी खत्म हो गई। जब मजलिस खत्म हुई तो अक्सर जो लोग मजलिस में थे वो मुझे पहचानते थे, क्योंकि मैं आता रहता था हजरत की मजलिस में, और ये भी जानते थे कि नदवी में आलिम हैं, पढ़ाते हैं। तो एक एक मुझसे मिलने लगा और कहने लगा कि मौलवी साहब आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया। आप पर्चा पढ़ रहे थे, आपकी निगाह पर्चे पर थी और हजरत का जो रंग बदल रहा था वो आप नहीं देख रहे थे, आपकी निगाह पर्चे पर थी। एक एक बात आप पढ़ते जाते थे और हजरत का रंग बदलता था, एक एक बात पर हजरत का रंग बदलता था। और जब आप 13 पर पहुंचे तो फिर हजरत ने आपको रोका है। तो लोग मिल के कहने लगे आज तो गजब हो गया। तो मेरे भाइयों मैं अर्ज करा था कि बाज मर्तबा कोई चीज करते करते एक आदत बन जाती है, किसी चीज के करते करते एक आदत बन जाती है और फिर उसकी अहमियत में कमी आ जाती है। निकल रहे हैं, हिदायत 3 दिन निकलने के मौके पर भी दी गई मस्जिद में, चिल्ले में निकले उस वक्त भी मरकज में हिदायत दी गई, प्राइवेट आए तो वहां कारगुजारी सुनकर हिदायत दी गई। तो ये तो मामूल की चीज है। तो करते करते जब किसी चीज की आदत बन जाती है तो उसकी अहमियत कभी कम हो जाती है, कभी निकल जाती है, हालांकि वही असल चीज होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस काम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
اصلاح کا, تربیت کا بڑا سامان رکھا ہے. اور جیسے آپ نے سنا کہ وہ ہدایات مولانا منظور صاحب نے پڑھی تو مولانا کے نزدیک تو 40 ہدایات تھی, اور جب 13 پر ہی حضرت نے روک دیا کہ مولوی صاحب بس ہے, 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے, مولوی صاحب بس ہے, اتنا ہی کافی ہے. اگر یہ انہی پر ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی ہدایت, بڑی تربیت کا سامان رکھا ہے. لیکن بس پھر وہی 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اس نیت ہو, ثواب وہ تو اللہ رب العزت چھوٹے سے چھوٹے عمل پر دے دیتے ہیں. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی تو اسے جنت پہ جگہ دے دیتے ہیں. تو دینے والے تو ایسے ہیں, وہ اوسع من آتا, بہت وسعت سے دینے والے, بہت وسعت سے عطا کرنے والے, اپنی شان سے دیتے ہیں, اپنی شان سے دیتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ سخی ضرورت دیکھ کر دیتا ہے اور کریم اپنی شان دیکھ کر دیتا ہے کہ میری شان کتنی ہے, مجھے کتنا دینا چاہیے. تو اللہ کریم ہے, کریم اپنی شان سے دیتا ہے. تو دینے والے تو بہت ہیں, لیکن آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو پہلی بات یہی ہے کہ اس نیت, اور پھر دوسری بات ہدایات کے مطابق عمل, ہدایات کے مطابق جو کہا گیا ہے اس طرح چلنا, جو سنا ہے اس طرح کرنا, جو کہا گیا ہے اس طرح کرنا, جو سنا ہے اس طرح کرنا. اپنی اس میں نہیں ملانا, اپنی نہیں ملانا. آدمی کا نفس ہر جگہ حصہ لگا لیتا ہے, وہ بڑا عیار ہے, بڑا عیار ہے, بڑا عیار ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے مولوی سلیمان صاحب. وہ رائے گنج آتے تھے تو ہمیشہ وہ جمعہ کی اذان, خطبے کی اور پہلی اذان وہ یہاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی چاہتا ہوں یہ سارا مجمع میری اذان کا گواہ بن جائے, قیامت میں گواہی دے. تو وہ حضرت کی بڑی انہوں نے خدمت کی, پوری زندگی حضرت کی خدمت کی. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم سب کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے, ہم سب کو بھٹکانے والا بھٹکاتا ہے, شیطان بھٹکاتا ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ تو پہلا شیطان تھا, اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں. ہم سب کو تو وہ بھٹکاتا ہے, اس کو کس نے بھٹکایا؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر یہ فرمایا کہ مولوی صاحب شیطان کو اس کے نفس نے بھٹکایا. شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے. اس کے نفس نے اسے سمجھایا کہ تو اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور آدم ادنا ہے. آدم کی حقارت دل میں آئی, شیطان کے دل میں آدم کی حقارت آئی کہ میں افضل ہوں, میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی کا بنا ہوا ہے. آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے جاتی ہے, تو میں افضل ہوں. اس کے نفس نے اسے بہکایا. تو آدمی کا نفس ہر جگہ اپنا حصہ ڈال لیتا ہے. ایک بار تو حضرت فرمانے لگے کہ لوگ آ کر ہم سے کچھ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کوئی بات پوچھتے ہیں. وہ جو بات وہ پوچھ رہے ہیں اس کا پہلے سے ان کے ذہن میں جواب ہوتا ہے. پوچھ بھی رہے ہیں اور ذہن میں ان کے کچھ جواب بھی ہے. اور جب ہم کوئی بات ان سے کہتے ہیں تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لیتے ہیں. ایک بات پوچھی, اس کا جواب پہلے سے ذہن میں ہے, اور ہم سے جب پوچھا, ہم نے کوئی بات کہی تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لی. یہ
नफ्स का दाव है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो नियत बनाना, दूसरे काम वैसे करना जैसे बताया है, जैसे बताया है और जिस तरह बताया है, और अपनी उसमें नहीं मिलाना, अपनी नहीं मिलाना। कोई बात समझ में ना आए तो उसे पूछना बड़ों से, बड़ों से पूछना, अपने इलाके के जिम्मेदारों से, इलाके के जिम्मेदारों की। कभी एक मरतबा मैं यहां पुरानों के जोड़ में हाजिर हुआ था, तो कारगुजारी सुनाते हुए किसी साथी ने हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोई बात पूछी। एक काम के बारे में कोई बात उस साथी ने हाजी साहब से पूछी, तो हाजी साहब कहने लगे कि भाई इसका तो मुझे भी पता नहीं, ये मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा आदमी जो एक पूरे मुल्क का जिम्मेदार और पूरा मुल्क उसके इशारों पर चलता है, वो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम, ये कोई आसान बात नहीं है। हमारा तो मस्जिद की जमात का साथी भी अगर नामालूम हो तब भी अपना कोई अड़ंगा लगा देता है, ऐसे ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा, यूं ही होगा। अरे भाई यूं ही होगा, यूं ही होगा, ये कोई ख्याल की जन की चीज है? ये तो पूछने की चीज है कि कैसे। तो ये मेरे सामने की बात कर रहा हूं मैं, कैसे कारगुजारियां हो रही थी। उसने एक बात पूछी तो हाजी साहब ने कहा कि भाई इसके का तो मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, मियाँ जी मेहराब साहब, मौलाना इलियास साहब के जमाने के आदमी, वो हम उन्हीं के साथ यहाँ आए हुए थे। तो हाजी साहब ने मियाँ जी से पूछा, ये कह के कि मुझे पता नहीं है, ये कहा कि शायद मियाँ जी मेहराब को पता हो। तो पूछा कि मियाँ जी आपने कुछ सुना है इस बारे में, ये जो शख्स पूछ रहा है उसके बारे में आपने कुछ सुना है? तो मियाँ जी अपनी मेवाती जबान में बोले कि ना भाई ना, मुझे भी पता ना है, ना भाई ना, मुझे भी पता ना है। तो अच्छा भाई, हाजी साहब ने फरमाया, अच्छा भाई लिख लो इसे, जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो फिर हजरत से पूछेंगे। हाजी साहब ने लिखवाया, भाई इसे लिख लो, नोट कर लिख लो, जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो इसे पूछेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े दर्जे का आदमी वो ये कहे कि मुझे पता नहीं, और फिर मौलाना इलियास साहब के रहमतुल्लाह अलैह के साथ जमाने में लगे हुए और उनकी निगरानी में काम में चले हुए, वो ये कहते हैं मुझे पता नहीं है, और फिर ये कहें कि भाई इसे लिख लो, हजरत आएंगे तो पूछेंगे। हमारा ये दावत का जो काम है, इसमें दावत का जो काम है, इसमें इज्तिहाद नहीं है, इसमें तकलीद है। इस काम में इज्तिहाद नहीं है, इस पे तकलीद है। इज्तिहाद करेंगे ठोकर खाएंगे, तकलीद करेंगे सलामती का रास्ता है। इज्तिहाद क्या कि कोई बात सामने आई, अपने जहन से कुछ सोच कर लेना, अपने जहन से उसका कोई हल निकाल लेना, तो रास्ता तलाश कर लेना, ये इज्तिहाद है। और तकलीद क्या बड़ों से पूछना, बड़ों से पूछना। इलाके वाले अपने इलाके के बड़ों से पूछे, इलाके के बड़े अगर उन्होंने बड़ों से कुछ सुना हुआ है उस बारे में तो बताएं, वरना जैसे हाजी साहब ने कह दिया कि भाई नहीं जानता, फिर वो क्या करें? वो अपने इलाके के बड़ों से पूछे, फिर वो रायवंड वालों से पूछे। तो ये है तकलीद का रास्ता। हमारे पुराने साथियों में अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब हैं अलीगढ़ के। वो कहने लगे कि एक मरतबा हमने अलीगढ़ के दोस्तों ने जो लगे हुए थे काफी अरसे से काम में,
ملکوں کے سفر بھی کیے تھے. ہم کوئی 6 آدمی تھے. ہم نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ بھئی دین کا یہ حال ہے، بے دینی اتنی دنیا میں عام ہو چکی ہے اور امت کی اکثریت بے دینی کا شکار ہے. ایسے حال میں کیا ہمارا یہاں یونیورسٹی میں پڑھنا پڑھانا یہ مناسب ہے کہ جب امت کی بے دینی کا یہ حال ہو اور امت اکثریت بے دین ہو چکی ہو، طلب نماز تک سے دور ہو، تو ایسے زمانے میں ہمارا یہاں یونیورسٹی میں کوئی استاد تھا، کوئی طالب علم تھا، طالب علم پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ریسرچ وغیرہ کے اسکالرس تھے اور کوئی پڑھا بھی رہے تھے. تو ہمارا پڑھنے پڑھانے میں لگنا اور یونیورسٹی میں رہنا یہ کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنے کام میں لگے رہے؟ تو ان 6 نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب آگے کے لیے ہم مستقل فارغ ہیں دین کے کام کے لیے، چلو یہاں سے. تو وہ سارا بوریا بستر باندھ کر اپنا جو کچھ سامان تھا وہ سب باندھ کر یہ 6 کے 6 حضرت جی کے پاس گئے. وہاں جا کر اب ظاہر ہے کہ جب پوری عمر کے لیے آ گئے ہیں تو سارا سامان باندھ کے لے آئے ہیں، اچھا خاصا سامان. تو ایک کنارے رکھ دیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اتنا سارا سامان، یہ تو چلے 3 چلے کا نہیں، یہ تو بہت اس سے بھی کچھ زیادہ کا لگتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، اتنا سارا سامان کیسے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم بیٹھے تھے، ہم نے مذاکرہ کیا کہ اس دین کا جب یہ حال ہے تو ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، چلو ہم اپنے کو فارغ کرتے ہیں اس دین کے کام کے لیے، اور جا کے وہاں حضرت کے پاس پڑ جاتے ہیں. تو حضرت نے اپنے مشورے والوں کو بلایا. مشورے والے تھے مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عمر صاحب، منشی بشیر صاحب، میاں جی محراب صاحب، یہ سب بزرگ یہ مشورے والے تھے. ان کو سب کو بلایا اور بلا کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ ہمارے علی گڑھ کے ہمارے یہ حضرات اپنی زندگی فارغ کر کے یہاں آ گئے ہیں یہیں پڑے رہنے کے لیے اور دین کے ہر تقاضے پر چلنے کے لیے. تو مولانا عبید اللہ صاحب وہ بڑے مزاحی آدمی تھے، کہنے لگے واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی، دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد، شاید 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے اپنے کو پیش کیا، ہم نے قبول کر لیا. تم نے اپنی زندگیاں پیش کی اس کام کے لیے، ہم نے قبول کر لی. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. تم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا ہمارے پاس، ہم نے قبول کر لیا. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. اب تم یونیورسٹی جا رہے ہو، اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو، ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. اب تم یونیورسٹی میں ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. تو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھ کر چلنا، مقام پر بھی کام کرنا، باہر کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں بھی نکلنا، دور دور تک جانا، اب تمہارا کام ہے. اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یونیورسٹی کہ اپنے مشغلے کے ساتھ دعوت کو جوڑ کر چلنا ہے اور اس کے تقاضوں کو مقدم رکھنا ہے. اب تم نہیں جا رہے ہو، تم تو آ گئے، تم نے تو پیش کر دیا، ہم نے قبول کر لیا، اب ہم بھیج رہے ہیں. تو پھر اللہ نے وہ 6 کے 6 کچھ دنیا میں ابھی حیات ہیں اور اکثر چلے گئے دنیا سے، ان سے اللہ نے کام لیا، ملکوں میں کام لیا.
علاقوں میں کام لیا. ہاں یہ بھی فرمایا وہ جو بات تھی نا کہ دروازہ کھول کر نہیں دروازہ توڑ کر آئے ہیں. تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھو اگر تم یوں آ گئے تو یونیورسٹی کا کام، تمہاری یونیورسٹی کا کام بیٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ تبلیغ میں لگیں گے تو یہ پڑھنا لکھنا سب چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جائیں گے. اور تمہارے ان کے والدین جنہوں نے ان کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے وہ کہیں گے تبلیغ میں ہرگز نہ لگنا، تم لگو گے تو پڑھنا پڑھنا چھوڑ کر تبلیغ میں چلے جاؤ گے. اس طرح تم آئندہ کے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دو گے. تم تو بہت اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے لیکن آئندہ کے لیے تم نے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا. اس طرح چلو کہ دروازہ کھلا رہے، تم بھی بڑھتے رہو، پیچھے پیچھے لوگ بھی آتے رہے، آگے بڑھتے رہے. جو خاص بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا. کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا اور اپنے خیال سے نہیں چلنا، یہ اجتہاد ہے. اور تخلیق کیا کہ جو بزرگ کہیں گے وہ کریں گے، ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ سلامتی کا راستہ ہے کام کرنے والوں کے لیے. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے حضرت شیخ کے پاس، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اکثر جاتے رہتے تھے. شیخ ان کے استاد بھی تھے، خسر بھی تھے. شروع سے آخر تک مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب یہ دونوں ایک جماعت میں رہے، ابتدائی جماعت سے لے کر آخر دورے تک. اور دونوں حضرت شیخ کے داماد، تو استاد بھی اور شیخ بھی، استاد بھی اور خسر بھی، تو اکثر جاتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ شیخ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انعام پکارتے تھے اور شیخ ذرا جلدی جلدی بولتے تھے، مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق ہوا؟ تم حضرت جی بن گئے، اتنے بڑے بن گئے، ساری دنیا کے امیر بن گئے. جب آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے وہ. تو شیخ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی؟ کہ مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی چیز حضرت مولانا انعام صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں طے کرتے تھے. کوئی بات مشورے میں آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، مولانا انعام صاحب کو تین آدمی جاتے بلانے کے لیے. ایک گیا، ابھی وہ واپس آیا نہیں، حضرت نے دوسرے کہا بھائی مولی انعام کا کیا ہوا، دیکھو جاؤ بلاؤ. ابھی دوسرا گیا، وہ ابھی واپس نہیں آیا، تیسرا بھیج دیا. ہم بیٹھے سوچتے رہتے تھے ارے یہ کون بزرگ ہیں، اور وہ بالکل شہزادے کی طرح تھے اس زمانے میں، شہزادے کی طرح. تو ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہیں، نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے مولانا انعام صاحب. تو نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ مولانا یوسف صاحب ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے کوئی بات طے نہیں کرتے. تو مولانا یوسف صاحب نے ایک مرتبہ اس کو واضح کیا، فرمایا کہ دیکھو جتنا انہوں نے مولانا انعام صاحب نے، جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا.
کہ مولانا الیاس صاحب ان کے ساتھ یہ مولانا انعام صاحب سائے کی طرح لگے رہتے تھے، سائے کی طرح، جس طرح آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح یہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ میرا ذوق علمی تھا، ہمیں پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں، کتابیں لکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں میں اکثر وقت لگا رہتا تھا، اور یہ مولی انعام صاحب یہ ہمیشہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، اس لیے میں کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ ہوتے ہیں بڑے۔ تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ مولوی صاحب، مولوی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، پوری دنیا تمہاری مانتی ہے، پوری دنیا تمہاری طرف رجوع کرتی ہے، پوچھتی ہے، مانتی ہے، تو آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، تو تمہاری کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت مولانا انعام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ پہلے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی بناوٹی نہیں تھی، واقعی تھی۔ 50 مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی بات حضرت سے پوچھی گئی تو فرمایا بھائی مشورے میں رکھ لو، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی، فرمایا مشورے میں رکھ لو۔ اور جب مشورے میں کوئی بات تجویز ہو جاتی اور عرض کیا جاتا کہ حضرت ساتھیوں کی یہ رائے ہے، تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس میں برکت فرمائے، اچھا بھائی اللہ اس میں خیر فرمائے۔ پہلے فرماتے تھے مشورے میں رکھ لو، اور جب مشورے میں کوئی بات اس پر تجویز ہو جاتی تو فرماتے، جب عرض کیا جاتا تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس میں خیر فرمائے، اللہ اس میں برکت فرمائے۔ تو بھائیو، ایک مرتبہ ہمارے بھائی خالد صدیقی صاحب، یہ ہمارے بہت پرانے لوگوں میں ہیں، اپنی بیماری معذوری کی وجہ سے نہ آ سکے، تو ارادے نیت کے باوجود نہ آ سکے، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے؟ سب ساتھیوں کی ایک رائے ہے، کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کر دے؟ یہ میں نے حضرت جی سے پوچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ مانیں گے کہ نہیں۔ اختیار تو ہے کہ سب کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ ان میں یہ استعداد کی بات ہے کہ ان میں یہ استعداد ہے کہ وہ مان بھی لیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ ہم نے ایک فیصلہ کیا، ان کی رائے نہیں تھی، اب وہ نہیں مان رہے تو کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ان کی مان لو، اگر وہ تمہاری نہ مانے تو تم ان کی مان لو۔ کیسے جوڑ کی شکل ہے! آج ہمارے ہاں جتنا کہیں اختلاف ہے، جہاں کوئی کام کرنے والوں میں اختلاف ہے، کہیں بھی کوئی کام کرنے والوں میں جھگڑا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ تبلیغ والوں میں ساری دنیا میں جہاں کوئی اختلاف ہے، کسی بھی سطح پر، مسجد کی سطح پر، شہر کی سطح پر، اور جس سطح پر بھی کوئی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، گشت میں کوئی اختلاف نہیں،
پوری جماعت گشت کر کے آئے کوئی اختلاف نہیں, تعلیم میں بیٹھو کوئی اختلاف نہیں, جماعت پہ نکلو 3 دن جاؤ 3 چلے جاؤ کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہیں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے مشورے میں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ مشورے میں. اور مشورے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے بولیے نا, کہ جو میں چاہتا ہوں وہ, اور سمجھائیں گے ایسے سمجھائیں گے کہ یہ سب سمجھتے ہی نہیں ہیں, اس کی بال کی کھال نکال لیں گے, ہندی کی چندی کریں گے, ہندی کی چندی, کہ سمجھتے نہیں ہیں. میں کتنی اچھی بات کہہ رہا ہوں, سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, عجیب آدمی تھے. ہم زندگی میں آدمی کی قدر ہوتی نہیں ہے, اس کے جانے کے بعد قدر ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے جی میں, تمہارے دل میں کوئی بات آئے تو تم اسے مشورے میں رکھو. تمہارے ساتھی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, اور اگر تمہارے ساتھی تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو پھر کیا کرو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک کو سمجھاتے ہیں, دیکھو سمجھ نہیں رہے ہیں, میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں, میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں. ارے کوئی بدھو بیٹھا ہے تمہارے سامنے, سب کو اللہ نے سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, سب کو سمجھ دی ہے. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے دل میں ایک بات آئی ہے, تم اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھو, اگر وہ قبول کر لیں تو کرو, اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو اللہ سے کہو, اللہ سے کہو. کیا کہو؟ کہ اللہ تو ان کے دل میں ڈال دے. کہ یہ کہو کہ تم اے اللہ جو میرے دل میں آئی ہے وہ ان کے دل میں ڈال دے؟ نہیں, اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ جو میرے دل میں آئی ہے اگر تیرے نزدیک یہ مفید ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے, اور اگر تیرے نزدیک یہ مفید نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. کتنا آسان کام ہے کہ اللہ تو نے ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے, تو نے ڈالی ہے, اگر یہ بات تجھے پسند ہے, تجھے پسند ہے یہ, تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے, اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. بس ختم تو قصہ, پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور کبھی جھگڑا, یہ سارے مشورے میں ہوتے ہیں. اسی لیے مشورے کی جو دعا ہے نا, دعا پڑھ کے بیٹھو. اب تو دعائیں ہم پڑھنے لگ گئے, حالانکہ دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے, مانگنے کی چیز ہے. دعائیں, مصنون دعائیں, ہر موقع کی دعائیں. یہ مولانا 2 دن سے بڑے اہتمام سے فرما رہے ہیں کہ بھئی علم و ذکر, علم و ذکر. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ذکر میں سب سے اول تو قرآن کریم ہے, تلاوت ہے, اور پھر دوسرے نمبر پر مصنون دعائیں ہیں. مختلف موقعوں پر جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو دعائیں مانگی ہیں وہ مصنون دعائیں, وہ ان میں بڑا نور ہے. تو ہمارے حضرات نے, تبلیغ والوں کی برکت سے یہ دعائیں عام ہوئی ہیں, تبلیغ کے کام کی برکت سے دعائیں عام ہوئی ہیں. موقع موقع کی دعائیں, ہر موقع کی دعائیں, ان کو یاد کرنا اور مانگنا. مانگنا, پڑھنا نہیں, مانگنا. مانگنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک حاجت مند, ضرورت مند, جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا, یہ میرا تقاضا پورا کرے گا. تو ایک حاجت مند جس طرح ایک امید کے ساتھ کسی سے مانگتا ہے, اس طرح اللہ سے مانگنا کہ اللہ پاک یقیناً دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں, یقیناً ہماری حاجت کے پورا کرنے والے ہیں. تو مشورے میں بعض مرتبہ پیچھے کا کوئی اثر ہوتا ہے.
وہ پیچھے سے آیا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے مشورے پہ، لیکن وہ اس کی رسی کہیں پیچھے سے ہے. وہ کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں میں. مثال، رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، رات کو بیوی سے کسی بات پر انبن ہو گئی. نہ ہونے والی بات نہیں ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ نہیں ہوتا ہوگا آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب خوش ہو کب ناراض ہو. میں جانتا ہوں تم کب خوش ہو کب ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا، یہ جب تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، تو پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور، خوش ہوں یا ناراض ہوں، لیکن دل میں محبت آپ کی ہی ہے، دل میں محبت آپ کی ہی ہے. تو رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، صبح انہوں نے اسٹرائک کر دی. کیا کر دی؟ اسٹرائک. نہ چائے نہ ناشتہ، اور صبح جلدی سے مشورے میں جانا تھا، اور جو رات کی لڑائی ہوئی تو بیوی نے اسٹرائک کر دی. نہ چائے بنا رہی ہیں نہ ناشتہ دے رہی ہیں. 1 2 3 مرتبہ ذرا کوشش کی، کہہ کے سو گئی وہ. اب وہاں سے نکل کے چلے تو راستے میں ہوٹل میں بھی کہیں چائے نہیں پی سکتے. اگر ہوٹل میں پیئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کیا بات ہے، آج گھر میں چائے نہیں ملی. تو بڑا دل تھام کر آ گئے مشورے میں. تو اندر سے وہ گیس اندر بھرا ہوا ہے، گیس وہ رات کی لڑائی سے شروع ہوا ہے. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے کہ چائے نہیں ملی، ناشتہ نہیں ملا. چائے کا جو عادی ہے اسے چائے نہ ملے تو وہ گیس بنتا ہے اندر. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے. اب آ کے مشورے میں بیٹھے. ایک ساتھی نے ایک رائے دی، نہیں ہم نے ایک رائے دی. جب ہم نے رائے دی تو دوسرے ساتھی نے اس کے بالکل خلاف رائے دی. جو ہم نے رائے دی اس کے بالکل خلاف دوسرے نے رائے دی. جب اس نے ہماری رائے کے خلاف رائے دی تو اندر سلنڈر پھٹ گیا. کون سا سلنڈر؟ وہ جو گیس بھرا ہوا ہے سلنڈر پھٹ گیا. امیر صاحب، خدا کی قسم یہ ہمیشہ، اللہ کی قسم ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے. میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے یہ، میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف یہ بولتا ہے، میں جو رائے دیتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے ہمیشہ. ہمیشہ میں تو بس تنگ آ گیا، یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اب آئندہ مشورے میں یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اچھا اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اسی حال میں آیا ہو، وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں آیا ہو تو 2 سلنڈر ٹکرا گئے، مسجد کی جماعت پاش پاش. تو یہ پیچھے سے بھی کچھ ہوتا ہے. تو بھائیو، اس میں بڑے ضبط کی ضرورت ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے، تحمل کی. حضور نے دعا مانگی ہے، مصنون دعاؤں میں ہے، حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم. اللہم علمنا بالعلم بھی ہے، اغننا بالعلم بھی ہے، وزیننا بالحلم. مجھے حلم عطا کر، مجھے حلم عطا کر کے زینت دے،
حلم کے ذریعے کی زینت مجھے دے، مجھے حلم کی زینت دے. تو یہ علم بڑی چیز ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے. حدیث کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کون کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ دعا کیوں ہے؟ تو حضور کی دعائیں قیامت تک کے لیے امت کی تعلیم ہے کہ دیکھو جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں مانگنا چاہیے. جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں مانگنا چاہیے. اس کام میں 3 چیزیں یہ بہت ضروری ہے. ایک، میٹھی زبان. میٹھی زبان. وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا، یہاں ہی رائے گنج آتے ہوئے. وہ ٹرک پہ لکھا ہوا، بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہے وہ لکھنے والے لکھ دیتے ہیں. تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کیا برائے فروخت؟ سائٹ نہیں، پلاٹ نہیں. کیا برائے فروخت؟ دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول. میں کہا یاد ہے، دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول. تو بھائیو، دعوت کے کام کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے. ایک، میٹھی زبان. میٹھی زبان. کھینچی نہیں کہ جہاں سے چلی کاٹتی چلی گئی. میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی، سے دل جڑ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس بول کی وجہ سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس بول سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اور اللہ پاک اس بول کی برکت سے اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے، اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز، اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو نیچے بول. گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ کہیں سے بھی کھاؤ وہ میٹھا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان سے. ہاں کم زیادہ ہوگا میٹھا، لیکن میٹ چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے. اور کریلا وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے، نیچے سے میٹھا ہے، وہ ہر طرف سے کڑوا ہے. گنا ہر طرف سے میٹھا ہے، کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان جو ہے وہ کریلی کی زبان نہ ہو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ دیا.
ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے، واپس جانے والوں کو ہدایات دیا کرتے تھے، اس میں عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ پھول بن کے جیو، کانٹا بن کے مت جیو۔ واپسی والوں کو ہدایت دے رہے کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو، کانٹا بن کے مت جیو۔ کہ پھول سب کو پسند ہے، خوشبو اس کی سب کو پسند ہے، اور کانٹا سب کو چبھتا ہے۔ ارے یہ ہم لگیں تو بھی چبھے وہ لگے، ہم لگیں تو بھی چبھے وہ لگے تو بھی چبھے۔ فرمایا کہتے کانٹا بن کے معاشرے میں مت رہو، پھول بن کے معاشرے میں رہو۔ اور پھر فرما دیتے کہ کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو ایک بات کہی، میں نے تو ایک بات کہی۔ ارے بھائی تیری ایک بات لیکن وہ دلوں کو زخمی کر گئی۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے واپسی کی ہدایات میں کہ بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کوئی تھپ مارا، میں نے کوئی مکہ مارا، کیا کیا میں نے کوئی خنجر مارا، میں نے تو ایک بات کہی۔ ارے بھائی تیری بات لیکن وہ دلوں کو پھاڑ گئی، دلوں کو زخمی کر گئی، تیری اس بات نے دلوں کو زخمی کر دیا۔ تیر و تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو ساتھیوں کو کے ساتھ میٹھے رہنا ہے۔ ایک نکاح ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب سے کہو کہ ذرا قرآن پڑھ دے، برکت ہو جائے گی۔ تو عرض کیا کہ قاری صاحب ذرا قرآن پڑھ دیجیے۔ تو قاری صاحب نے شروع کیا الطلاق مرتان، رکوع آج شروع ہوتا ہے تو انہوں نے رکوع شروع کیا الطلاق۔ ارے پورے قرآن میں یہاں پڑھنے کے لیے تمہیں یہی آیت ملی؟ پورے قرآن میں اس موقع پر پڑھنے کے لیے یہی آیت ملی تمہیں؟ تو بھائیو وہی حضور والی بات، حضور والی بات، عجیب بات اللہ کے پیارے نبی کی بات کہ دو باتوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ دو باتوں کی، دو جوڑوں کے درمیان کی زبان، تم اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں۔ تو کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے دو بول لوگوں کے جڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہمارے دو بول ان کے کٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جڑنے کا ذریعہ بنے تو بڑی خیر پائی، کٹنے کا ذریعہ بنے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، زبان میٹھی اور سر ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا، ٹھنڈا دماغ۔ ایک صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ مجھے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ میں نے کہا بھائی سر گرم نہیں ہونا چاہیے، سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے، ہمیں تو سر گرم نہیں چاہیے، ہمیں تو سر ٹھنڈا چاہیے۔ ہاں پاؤں گرم ہو گشتیں کرنے کے لیے، پاؤں گرم ہو اور سر ٹھنڈا ہو۔ تو ٹھنڈا تھا۔ چنگاریاں پڑیں تو بجھ جائیں، برف کی سل، چنگاریاں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برف کی سل پر اگر چنگاریاں پڑیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی بجھ جاتی ہیں، چنگاریاں بجھ جاتی ہیں، برف کی سل پر گریں گے۔ اور اگر چنگاری تیل کی کڑائی پر پڑے تو کڑائی میں تیل پک رہا ہے، اگر پانی کا ایک قطرہ پڑے اس پہ، تیل کڑائی میں بن رہا ہے نا،
جلیبی کے لیے، جامن کے لیے جو شیرہ پک رہا ہے، اگر اس میں پانی کے چند خطرے پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ منہ پر واپس آتا ہے، منہ پر واپس آتا ہے۔ تو ہمارے دماغ ایسے ہوں کہ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، آل پروف، کیا بھائی؟ آل پروف، جو مرضی کہتے جاؤ، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ برداشت۔ تو کسی کی بات پر فوراً رد عمل، ریاکٹ کرنا، رد عمل، یہ نہیں ہے، اسے پی جانا۔ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں۔ منافقین کہتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں، جو چاہے جا کے کہو سن لیتے ہیں، جو چاہے ان سے کہو سن لیتے ہیں، اور پیچھے جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھا آج میں کیا کہہ کے آیا۔ یہ منافقین کی حرکت قرآن میں بتلائی گئی ہے کہ وہ جا کر حضور کی سرگوشیاں کرتے، سرگوشیاں یعنی چپکے جا کے قریب میں باتیں کرنا، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہے، جو کہو سب سن لیتے ہیں، اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے سے کہتے دیکھا کیا کہہ کے آیا۔ تو بھائیو، ٹھنڈا دماغ ہو، کسی پر رد عمل نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی تمہاری برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، وہ تمہاری ایک برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، لیکن تم خاموش رہ جاؤ، اس کی ان 10 برائیوں کا ذکر نہ کرو۔ وہ تمہاری ایک کر رہا ہے، سن لو، تم اس کی 10 جانتے ہو، نہ کرو، تمہیں اللہ اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ درجے دے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کیا، برا بھلا، ان کی شان کے خلاف۔ حضور مسکراتے رہے، وہ حضرت ابو بکر کو ایسی ویسی باتیں سنا رہا ہے اور حضور خاموش ہے، مسکراتے رہے نہیں، خاموش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے جواب دیا، بہت دیر ہو گئی، بہت سن لیا، تو اب کتنا سنیں گے بھائی، کوئی ایک آدھ جواب تو دے دو۔ یہ اندر سے ابھارتا ہے نفس کہ بھائی کتنا سنیں گے بھائی، ایک آدھ جواب تو دے دو۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک جواب دے دیا، حضور اٹھ کر چلے گئے، حضور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر پیچھے گئے، عرض کیا کہ حضور اس نے اتنی باتیں میرے خلاف کہیں، میرے بارے میں اتنی باتیں کہی، اور آپ خاموش رہے، بیٹھے رہے، اور میں نے اس کی ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، وہ جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا کہ میرا کام نہیں ہے اب تک تم خاموش تھے، وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ ابھی اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ اور وہاں شیطان آیا تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں اٹھ کے چلا آیا۔ تو بھائیو، ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے شہر کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، چلنے کے لیے ان کے ساتھ میٹھے بول،
दिल बराए फरोख्त, कीमत दो मीठे बोल। तो इनके साथ हमें चलना है, तो हमें उनके लिए मीठी ज़बान रखनी पड़ेगी, तो दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा कि उनकी बातें, उनकी कोई ऐसी नामुनासिब बात जो हमें पसंद नहीं है वो आए तो बर्फ की सिल पर पड़कर बुझ जाए, वो पानी के कतरों की तरह तेल पर पड़कर वापस भड़क के ना जाए। तो हमारे ऊपर आई, हमने झेल लिया उसे, बुझ गई वो, और अगर हमने जवाब दे दिया तो वो उल्टी गई, जैसे कढ़ाई के तेल पर पानी की छींटे पड़े। तो मीठी जबान और क्या जी, ठंडा दिमाग और वसी दिल, दिल वसी, दिल वसी, दिल में सबके लिए वसअत है, दिल में सबके लिए वसअत है, सबके लिए दिल में वसअत है। जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं, ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं। ये नबूवत की तालीम है, नबूवत की तालीम है कि जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी, हम जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं। ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं, ये नबूवत की तालीम है। और भाइयों, जब हम ये कहते हैं कि हम नबियों का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम है, नबियों का काम है, सबसे पहले दाई अल्लाह हैं, वो जन्नत की तरफ दावत देते हैं अपने बंदों को, अल्लाह का काम है, सबसे पहले दाई अल्लाह है। फिर ये हमारे प्यारे नबी का काम है। जब हम ये कहते हैं कि नबियों का काम है तो उनकी सिफात अल्लाह हमें नसीब फरमाए, नहीं है लेकिन उसकी फिक्र रखती है। हमारे हाजी साहब कहने लगे, मुझे बहुत याद आती हैं हाजी साहब की बातें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फरमाने लगे कि एक दिन मैंने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से यह कहा कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो मौलाना कहने लगे, भाई अब्दुल वहाब यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या कहा, मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने, कि मौली साहब यूं कहो कि हमें उनके साथ चलना नहीं आता। तो अपना कसूर देखना कि हम कैसे चलें, हम उनको कैसे चलाएं, ये नहीं है, ये कि हम कैसे चले उनके साथ। हाजी साहब कहने लगे, मैं बहुत दिनों के बाद, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद फिर मैंने एक मरतबा अर्ज किया मौलाना उबैदुल्लाह साहब से कि मौली साहब हमें साथ, जरा बेतकल्लुफी थी मौलाना उबैदुल्लाह साहब में और हाजी साहब में, जरा बेतकल्लुफी थी। तो मैंने एक मरतबा, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद मैंने एक मरतबा अर्ज किया कि मौली साहब हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब बोले कि भाई अब्दुल वहाब यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता, हमें साथियों के साथ, हाजी साहब ने क्या कहा था, जोड़ना, साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या, किस मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने क्या कहा कि हमें उनके साथ जुड़ना नहीं आता। तो भाइयों, काम जो है वो सबके साथ जुड़ना है और सबको जोड़ना है। उसके लिए दिल वसी हो, दिल वसी हो, वसी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वसी, समंदर की तरह वसी,
समंदर की तरह वसी। जानते थे कि ये मुनाफिकीन है, अल्लाह ने बतलाया था कि ये मुनाफिकीन है, लेकिन आपने अपने अमल से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि आप जानते हैं कि ये मुनाफिक है। वो जाके सरगोशियां करते थे, कान में बातें करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने करीब हैं हुजूर के, और पीछे जाके आपस में बातें करते थे कि देखो सब कह के आया हूं कान में। वो तो कान ही कान है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? दिल वसी, दिल वसी। मां वो घर के जोड़ का जरिया है, मां है घर के जोड़ का जरिया, मां है। चार बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टर, एक बच्चा इंजीनियर, एक बच्चा मौलाना साहब। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मौलाना साहब, चौथा बेकार साहब। क्या चौथा चला गया? चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये बताइए कि मां की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मां की शफकत, बेटे तो चारों हैं, मौलाना साहब के साथ ज्यादा है या डॉक्टर साहब के साथ ज्यादा है या इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ ज्यादा है? अरे जो बेकार साहब है उनके साथ ज्यादा है। जो बेकार है किसी काम का नहीं है, मां की शफकत उसके साथ ज्यादा है, उसका लगाव उसके साथ ज्यादा है। बाप खफा होता है, गुस्से में आता है, घर से निकाल देता है, निकल जा बाहर, बाहर निकाल देता है घर से। मां उससे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लेती है और फिर बाप को भी समझाती है, देखो ऐसा मत करो, ये बाहर चला जाएगा तो सारी दुनिया कहेगी कि तुम्हारा ही बेटा है, इसे अंदर ही रखो, इसे अंदर ही रखो, अंदर। बाहर निकाल दोगे तो जो कुछ गली में करेगा, मोहल्ले में करेगा, सारा घर, सारा मोहल्ला तुम्हें ही बदनाम करेगा कि देखो फुला का बेटा है, इसे घर में ही रखो, जो कुछ करता है घर में ही करने दो, इसे बाहर मत निकालो। तो बाप को समझाती है, बेटे को समझाती है, अरे बाप तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तेरा हमदर्द तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तो उसकी बात मान ले, उसे नाराज मत कर, उसकी रजा अल्लाह की रजा है, उसकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। तो बाप को भी समझाती है, बेटे को भी समझाती है। तो मां घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है। मां घर को जोड़ती है, नबी उम्मत को जोड़ते हैं, और दाई अपने सब काम करने वालों को जोड़ता है, सबसे जुड़ जाता है, सबको जोड़ लेता है। अल्लाह नसीब फरमाए हमें, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह पाक उस तरह काम करने की तौफीक दे जिस तरह काम करना उसे पसंद है, उस तरह इस मुबारक इस मेहनत पे चलने की तौफीक दे जिस तरह चलना अल्लाह को पसंद है। और मशवरे के पाबंद होकर चलते रहे। कोई काम, मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस दावत के काम में इज्तिहाद नहीं है, तकलीद है। इज्तिहाद क्या? अपनी समझ से करना, तकलीद क्या? बड़ों से पूछ के करना, सलामती का रास्ता है। और मीठी जबान, ठंडा दिमाग, वसी समंदर की तरह सबको समो लेता है।
अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है और अपनी मेहनत में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है और मांगते रहना है, चलते रहना है और मांगते रहना है। कभी शैतान ये भी धोखा देता है कि इतने दिनों से चल रहे हैं, भाई 5 दिन के पुरानों के जोड़ में रायगढ़ में जितनी बातें सुनी, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, इतने दिनों से चल रहे हैं, ये कहाँ कुछ भी नहीं पैदा हुआ, तो क्या करो, क्या करो। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे लगे रहो। हजरत जी हमारे जो फरमाया करते थे लगे रहो, लगे रहो, जो आना है वो आता चला जाएगा, जो आना है वो आता चले जाएगा। हमारा काम हजरत के जुमले एक दो अल्फाज होते थे, लेकिन वो पूरा समंदर होता था। फरमाते थे लगे रहो, लगे रहो, जो आना है वो इंशाल्लाह आता चला जाएगा। और हमारे मौलाना इब्राहिम साहब एक मिसाल देते हैं कि आम के दरख्त में जब आम लगता है, पिंदा छोटा सा, उसका साइज छोटा, उसका रंग हरा, खुशबू कुछ नहीं, मजा कड़वा कसाला, लेकिन जब लगा रहता है दरख्त में, लगा रहता है, लगा रहता है, आम के दरख्त में आम का पिंदा लगा रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता है, फिर उसमें रंग आता है, आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ता है, उसमें फिर रंग आता है, और फिर अल्लाह अपनी कुदरत से उसमें रस भरते हैं, रस भरते हैं। तो भाइयों हमारा काम तो लगे रहना है, जैसे आम के दरख्त पे आम का पिंदा लगा रहता है, जबरदस्त बारिशें पड़ती हैं, हवाएं चलती हैं, दरख्त को हिला के रख देती है, ऐसी तेज हवाएं चलती हैं कि दरख्त को हिला के रख देती हैं, लेकिन वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। जबरदस्त बारिशें होती हैं, वो लगा रहता है, वो तोड़ देना चाहती हैं उसके ताल्लुक को, दरख्त से काट देना चाहती है, लेकिन वो लगा रहता है। जब वो लगा रहता है तो फिर अल्लाह पाक उसके अंदर वो सब चीजें अल्लाह अपनी कुदरत से लाते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं, उसका रंग बदलता है, उसमें खुशबू आती है, उसमें अपनी कुदरत से अल्लाह रंग भरते हैं। तो भाइयों लगे रहेंगे, लगे रहेंगे और अल्लाह से मांगते रहेंगे, लगे रहेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे। और अगर वो टूट कर गिर गया तो, अगर वो आम का पिंदा टूट कर दरख्त से गिर गया तो जो आना है वो आता नहीं, जो है वो भी चला जाता है, जो आना है वो आता नहीं, जो है वो भी चला जाता है। लगा रहेगा, जो आना है वो आता चला जाता है। टूट कर गिर गया तो परिंदे भी थोड़ा सा खाकर जख्मी करके उसे छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और मौत तक लगे रहना, मौत तक लगे रहना अल्लाह नसीब फरमाए। इस राह में अल्लाह हमें आगे बढ़ाए और इस राह की सिफात हमें अल्लाह नसीब फरमाए। उसके लिए लगे रहना, कुर्बानियां देते रहना, दुआएं मांगते रहना। जी यूं फरमा रहे हैं कि 5-5 7 साथी बैठकर थोड़ा सा मुज़ाकरा कर ले, 2-4 बातों का, जो एक को याद है उसने सुना दी, जो दूसरे को याद है उसने सुना दी, तीसरे को याद है उसने सुना दी, थोड़ा सा यही है ना, तो थोड़ा सा हल्के बना ले, जिस तरह तजवीद के हल्के बनाते हैं, तजवीद के इस तरह बना। एक बात ये मेरी समझ में आई, ये मेरी समझ में आई, आपस में जरा मुज़ाकरा का जो बात अर्ज की है हज़रत ने, हाँ हल्के लगा लें, हाँ 5-5 6 5-5 4 आपस में जरा दोहरा इंशाल्लाह। खड़े रहो।
کھڑے ہو